کرو. اور چونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اگر وہ قوم رسول کی تکذیب کر دے، اس پر ایمان نہ لائے، جھٹلا دے، تو جب اتمام حجت ہو جائے تو پھر آخری درجے میں آ کے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس دنیا ہی میں عذاب ہلاکت سے دوچار کر دیتا، پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے اس قوم کی. جبکہ نبی کا معاملہ اس سے مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے مجددین ہیں اس امت میں، صلحاء، نیک لوگ، اولیاء اللہ، اس سے پہلے جو ہے انبیاء کا معاملہ تقریباً اسی نوع کا تھا. وہ تجدید دین کے لیے آتے تھے، امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا، پھر دین کی دعوت دے رہے ہیں، پھر ایمان کی منادی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس طریقے سے رسولوں کی طرح وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوتے تھے. چنانچہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، بہت سے نبیوں کو، اور نبیوں کے انکار کے اوپر قوم پر کبھی عذاب ہلاکت نہیں آیا. تو رسولوں کا معاملہ خاص ہے، یہ خاص اللہ کے نمائندے بن کر آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے گویا کہ معیار حق ہوتے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. یہ دیکھیں اپوائنٹمنٹ ہے، یہ اپنی قوم ہے، اور اس قوم سے وہ نکل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے انہیں پرمیشن نہ ملے، اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تو پلیس آف ڈیوٹی جو ہے ان کی وہ بھی معین ہے، وہاں سے نہیں نکل سکتے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ مشترک دعوت ہے تمام رسولوں کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا. قال الملأ من قومہ، تو کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، تم کچھ پٹڑی سے اترے ہوئے نظر آتے ہو، کچھ بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. آپ نوٹ کریں گے یہاں پر سرداران قوم کا ذکر بار بار آئے گا، اس لیے کہ مخالفت میں وہ پیش ہوتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس رسول کو مان لیا تو ہماری چودراہٹ تو ختم ہو گئی، ہماری یہ حیثیت یہ ختم ہو جائے گی، پھر تو یہ رسول ہی ہیں، سارا مقام و مرتبہ ان کا ہے. ان کے مفادات ہوتے ہیں اس نظام سے وابستہ، لہذا سب سے زیادہ مخالفت ان کی طرف سے ہوتی ہے. تو قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں اے نوح کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، تم عجیب بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں ہرگز بہکا ہوا نہیں ہوں، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، وہ اللہ کے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے. ابلغکم رسالات ربی، اور میری ایک ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. یہ تمہارا رب جو ہے، جو رب العالمین ہے، اسی کا پیغام ہے تمہارے لیے جو میں لے کر آ رہا ہوں. وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں، اس نے مجھے ان باتوں کی خبر دی ہے جو تم نہیں جانتے. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت، یاد دہانی تمہارے رب کی جانب سے. عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے سے اللہ نے یہ نصیحت بھیجی ہے، تمہیں اس پر تعجب ہے. لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ بالآخر تم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو. تو اصل تعجب قوموں کو یہی ہوتا تھا، اور تعجب ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، بہانہ وہ یہ کرتے تھے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، تم رسول نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسا ہی ایک انسان اللہ کا نمائندہ بنے؟ اللہ تعالیٰ کسی فرشتوں کو اتارے گا تو ہم مانیں گے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اب یہاں پر قرآن مجید نے دو جملوں میں ساری سٹوری، ساری داستان بیان کر دی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خود قرآن مجید میں یہ ذکر موجود ہے کہ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے ہیں. 950 برس تک، اور وہ دعوت دیتے رہے، قوم کو خبردار کرتے رہے، انذار کرتے رہے. اس کے بعد جا کے یہ ہوا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے بچا لیا نوح کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ،
اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے جو ایمان لائے تھے گنتی کے چند، ان کو ہم نے کشتی میں بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ تو لوگ نرے اندھے بنے ہوئے تھے، انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ آنکھیں نہیں کھولیں گے اور حق کو نہیں دیکھیں گے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، یعنی انہی میں سے ایک شخص ہود علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دعوت ان کی بھی وہی تھی، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ من قومه انا لنراک فی سفاہۃ، پھر وہی سرداران قوم آ گئے مخالفت میں پیش، وہ کہنے لگے سردار جو اس قوم میں سے تھے جنہوں نے کفر کیا، انا لنراک فی سفاہۃ، اے ہود ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کسی حماقت میں مبتلا ہو، تو تمہیں غلط فہمی ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں تو تقریباً یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کا، جہانوں کے مالک کا، پروردگار کا۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں، قابل اعتماد ہوں، جو بات بھی کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، تم ہی میں سے ایک فرد، ایک شخص کے ذریعے سے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا تھا جانشین قوم نوح کے بعد، یعنی زمین پر تمکن اور غلبہ، تمہاری سویلائزیشن تھی، تہذیب تھی، تمدن تھا، ایک بڑی قوم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید بڑے شان سے ذکر کرتا ہے، عاد کا ذکر۔ تو قوم نوح کے بعد جو تمکن اور تمدن تھا وہ قوم عاد کا تھا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور جسمانی اعتبار سے تمہیں وسعت اور کشادگی عطا فرمائی ہے، وہ بڑے قداور اور جسیم لوگ تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، تو یاد کرو اللہ کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ قَالُوا وَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وہ کہنے لگے کہ اے ہود کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم بس ایک ہی اللہ کی بندگی کریں، وہ تنہا، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان سب کو چھوڑ دیں، ان بتوں کو کہ جنہیں پوجتے رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو بس اب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی سناتے ہو اگر تم سچے ہو، یعنی ہم تو ماننے والے نہیں ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے ان معبودان باطل، ہم تو اسی رستے پر ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کا تھا، لہٰذا اب جو عذاب اگر ہے کوئی تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، فرمایا کہ تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی جانب سے عذاب بھی اور قہر بھی اللہ کا۔ اب یوں سمجھو کہ آیا ہی چاہتا ہے۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، کیا تم مجھ سے بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو کچھ فرضی ناموں کے بارے میں جو رکھ لیے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے؟ یہ جو بت تم نے بنا رکھے ہیں، یہ فلاں بت اور یہ فلاں بت اور یہ فلاں بت، یہ تو نام ہیں، صرف فرضی نام، ان کے پیچھے کوئی حقیقت تو ہے ہی نہیں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی سند نازل نہیں کی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں، یعنی اب اللہ کے اس آخری عذاب کا انتظار کرو۔ فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا، تو بچا لیا ہم نے اس کو بھی، یعنی ہود کو بھی علیہ السلام، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، جو اہل ایمان تھے، خاص اپنی رحمت سے ہم نے ان کو تو بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یعنی ایک بھی متنفس باقی نہیں چھوڑا۔
وما کانوا مومنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔